مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج پوری دنیا کے مسیحوں کے ساتھ مل کر ہم بڑا دن مناتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں۔ آج جہاں کہیں بھی مسیحی لوگ بستے ہیں، جس کسی بھی زبان سے ان کا تعلق ہو، آج کے دن وہ بڑا دن مناتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں۔ اور اس دن کا آغاز کرسمس منانے کا خیال ہم دسمبر کے شروع سے یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، دن گننا شروع کر دیتے ہیں تاکہ بڑا دن منا سکیں۔ یہ دن در حقیقت بڑا ہے کیونکہ اس دن ایک ایسی ہستی دنیا میں آئی جو آسمان اور زمین پر سارا اختیار جسے آسمان پر بھی اور زمین پر سارا اختیار دیا گیا ہے۔ وہ ہستی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ہستی جو منجی ہے، یعنی نجات دینے والا ہے۔ آج کے دن اس ہستی کا زمین پر آنے کا دن ہے، اس لیے یہ دن بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ دنیاوی طور پہ، روحانی طور پہ یہ دن کی بڑی عظمت ہے۔ یہ محبت کا دن ہے جس دن خدا نے دنیا سے اپنی محبت دکھائی۔ وہ دن ہے جس دن خدا کا کلمہ متجسد ہونے کے بعد اس دنیا میں آیا ہے۔ یہ محبت کا وہ دن ہے جو محبت خدا نے آدم اور حوا سے کی تھی۔ بڑی محبت کے ساتھ نے اپنی شبیہ پہ بنایا، ان کے نتنوں میں اپنی زندگی کا دم پھونکا، جیتی جان ہو گئے، اور خدا نے انہیں بڑی محبت کے ساتھ اپنے پاس رکھا باغ عدن میں۔ لیکن اس محبت کا جو رشتہ ٹوٹ گیا تھا نافرمانی کی وجہ سے، اس رشتے کو دوبارہ سے بحال کرنے کا دن ہے۔ اس محبت کے رشتے کو مضبوط کرنے کا آج دن ہے۔ آج اس محبت کا دن ہے کہ خدا نے دنیا سے اتنی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اس لیے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی دینے والی ہستی آج کے دن اس دنیا میں آتی ہے۔ آج کے دن ہم سب مسیحوں کے ساتھ مل کر خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس عظیم ہستی کے لیے۔ آج کی تلاوتوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو تلاوتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس رشتے کے ٹوٹنے کے بعد، یعنی آدم اور حوا کی نافرمانی کے بعد سے، خدا نے وقت با وقت، طرح بطرح، مختلف اوقات میں مختلف انبیاء اکرام کے ذریعے سے اس محبت کے رشتے کو جوڑنے کی کوشش جاری رکھی۔ محبت کے اس رشتے کو جو ٹوٹ گیا تھا، کمزور ہو گیا تھا، اس کو مضبوط کرنے کے لیے یا دوبارہ سے اس خلا کو بھرنے کے لیے خدا نے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ آج کی دوسری تلاوت میں یہ بات ہم نے سنی کہ وقت با وقت، طرح بطرح انبیاء اکرام کے ذریعے سے خدا اپنے لوگوں کو محبت کے اس رشتے میں جوڑنے کی کوشش میں رہا۔ لیکن لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ آج اس بیٹے کی اس دنیا میں آنے کی خوشی کا دن۔ آج کی تلاوت میں یہ بات بھی ہمیں یاد دلائی جاتی ہے کہ ابتدا میں کلمہ تھا۔ ابتدا میں جب خدا نے کائنات کو بنایا، خداوند باپ نے کائنات کو بنایا، اس کے ساتھ کلمہ تھا، خدا کا کلمہ تھا۔ خدا کہتا تھا کہ زمین خشکی کو سمندر سے جدا کر دیا جائے، اور وہ اس کلمے کی پاور سے، طاقت سے جدا ہوتی تھی۔ خشکی ایک طرف، پانی ایک طرف۔ وہ کہتا تھا کہ زمین پر نباتات اگ جائیں، اور ایسا ہوتا تھا۔ خدا کا کلمہ بہت پاورفل ہے، اور وہ اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنے کلمے کے ذریعے سے خدا نے ساری کائنات کو خلق کیا۔ اور وہ کلمہ لکھا ہے کہ ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، جو کچھ بھی بنا ہے
اس کلمے کے بغیر نہیں بنا۔ جو بھی زندہ چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں، اس کے بغیر کچھ بھی تخلیق نہیں کیا گیا، کچھ بھی نہیں بنا، کچھ بھی ہستی نہیں رکھتا۔ اور یہ وہ کلمہ جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، وہ کلمہ وقت پورا ہونے پہ مقدسہ مریم کے پاس جبرائیل فرشتہ لے کے آتا ہے۔ جبرائیل فرشتہ جب مقدسہ مریم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، لکھا ہے کہ مریم اس کلام سے گھبرا گئی۔ وہ کلمہ جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، خدا نے اپنے منصوبے کے مطابق جب وقت پورا ہو گیا تو اس کلمے کو اپنے فرشتے کے ذریعے، جبرائیل فرشتے کے ذریعے مقدسہ مریم تک پہنچا دیا۔ اور جب مقدسہ مریم نے یہ کہہ دیا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، وہ کلمہ مقدسہ مریم نے قبول کیا، اس کے بطن میں متجسد ہوتا ہے، جسم لیتا ہے۔ اور جب وہ کلمہ متجسد ہو کے انسانی شکل میں اس دنیا میں آتا ہے تو آپ دیکھیں جب یسوع مسیح ایک چھوٹا بچہ چرنی میں رکھا گیا تو ویران جگہوں میں جو چرواہے تھے ان پر خدا کی تجلی چمکی۔ وہ جو اندھیرے میں تھے، جو تاریکی میں تھے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ ان پہ بڑا نور چمکا، انہوں نے بڑا نور دیکھا۔ جو ہی بچے یسوع کی پیدائش ہوتی ہے، بچے یسوع کو مقدسہ مریم اپنے بیٹے کو کپڑے میں لپیٹ کے چرنی میں رکھتی ہے، دوسری طرف فرشتے جنگلات میں، بیابان میں چرواہوں پر ظاہر ہوتے ہیں کہ تو آج تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، ڈرو مت، میں تمہیں بڑی خوشی کی خبر دیتا ہوں۔ آج وہ خوشی کی خبر ہم تک بھی پہنچتی ہے۔ آج یہ خوشی کی خبر ہم سب کے لیے ہے کہ ڈرو مت، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، ایک ایسی ہستی پیدا ہوئی ہے جو تمہیں نجات دینے کی طاقت رکھتی ہے، جو تمہیں بچانے کی مکمل طاقت رکھتی ہے۔ آج اس ہستی کے اس دنیا میں آنے کا دن ہے۔ اور لکھا ہے کہ جب فرشتوں نے، ایک فرشتے نے ان چرواہوں کو یہ بتایا تو اس کے ساتھ بھی فرشتوں کی بڑی جماعت خدا کی تعریف کرتی ہوئی یہ کہتی ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر نیک ارادے کے آدمیوں کے لیے سلامتی۔ سلامتی کا رئیس، بادشاہ جب پیدا ہوتا ہے تو فرشتے یہ پیغام دیتے ہیں کہ نیک ارادے کے آدمیوں کے لیے سلامتی۔ وہ لوگ جن کے ارادے نیک ہیں ان کے لیے یہ منجی پیدا ہوا ہے تاکہ ان کے لیے سلامتی لائے، تاکہ سلامتی کا پیغام ان تک پہنچے۔ میرے عزیزو، آج جب ہم یہ بڑا دن مناتے ہیں تو اس ہستی کو ہم یاد کرتے ہیں جو دونوں جہان پر قادر ہے۔ اب دنیاوی طور پہ ہم دیکھیں، اگر کوئی آفیسر یہاں پہ آتا ہے، کسی بھی جگہ پہ جاتا ہے، اس کا کتنا پروٹوکول ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص اگر وہ بڑی ہائی اتھارٹی پہ ہے تو آپ دیکھیں اس کے نیچے اس کا کوئی ڈرائیور ہے، کوئی گن مین ہے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس کو بھی لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ ہاں یہ وزیر اعظم کا ڈرائیور ہے، یہ MBA کے ڈرائیور ہے، یہ کک ہے، اس کے ذریعے اپروچ کرتے ہیں اس بڑے آدمی تک۔ لیکن میں اور آپ آج بڑے خوش قسمت ہیں، ہم بہت خوش قسمت ہے کہ ہماری رسائی سیدھی اس بادشاہ تک، ہمیں کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم سیدھا اس خدا تک رسائی کر سکتے ہیں، ہم اسے باپ کہنے کی جرات کرتے ہیں۔ ہمیں یہ رتبہ دیا گیا آج کی کلام میں کہ انہیں یہ فضل بخشا کہ وہ خدا کے فرزند بنے۔ ہم سب بیٹے اور بیٹیاں ہیں خدا کی، اس لیے ہم بہت عظیم لوگ ہیں۔ اس عظیم ہستی کو ماننے والے ہیں جو کلمہ متجسد ہو گئے، کل جہان کا بادشاہ ہے۔ جب وہ عظیم ہستی ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہماری عظمت بھی بہت بلند ہے۔ خدا یسوع مسیح اپنے کلام میں کہتے ہیں
کہ جو کوئی بھی میرا کلام سنتا ہے، سمجھتا ہے، اس پر چلتا ہے، وہ میری بہن ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میری ماں ہے۔ اس طرح سے خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ شرف دیتا ہے کہ ہم اس کے بہن اور بھائی ہو جائیں۔ اس طرح سے خداوند یسوع مسیح ہمیں شرف دیتا ہے کہ ہم اسے باپ کہہ سکیں، ہم اسے اپنا باپ کہہ کر پکار سکیں۔ یہ رتبہ صرف آپ کو حاصل ہے، مجھے حاصل ہے، ہمیں حاصل ہے کہ ہم خدا کو اپنا باپ کہہ سکتے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی اور عظمت نہیں ہو سکتی۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوئے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس لائق ٹھہرے کہ ہم خدا کو اپنا باپ کہہ سکیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوا جب کلمہ متجسد ہو کے ہمارے درمیان سکونت پذیر ہوا، جب ایمینویل ہمارے ساتھ ہے، تب یہ سب کچھ ممکن ہوا کہ ہماری حیثیت بھی بلند ہو گئی۔ وہ جو آسمان کو چھوڑ کے زمین پہ آتا ہے، عرش کو چھوڑ کے فرش پہ آتا ہے تاکہ ہمارے رتبے کو بھی بلند کرے۔ وہ جو انسانی شکل کو اختیار کرتا ہے تاکہ ہم بھی انسانی روپ میں اور بلند کیے جائیں۔ آپ دیکھیں، خدا اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے انسانی روپ دے کے، انسانی روپ دے کے بھیجتا ہے تاکہ میں اور آپ اسے آسانی سے پہچان سکیں، آسانی سے اس تک پہنچ سکیں۔ جب یسوع مسیح اس دنیا میں تھے، عام لوگ، آتے جاتے لوگ، کوئی بھی، کوئی کوڑی ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی بیکاری ہے، وہ ڈائریکٹ آواز دیتا ہے، یسوع اے ناصری مجھ پر رحم کر۔ وہ خداوند یسوع مسیح سے رحم کی اپیل کرتا ہے۔ آج جب ہم اسے اپناتے ہیں، آج جب ہم اسے اپنے گرجا گھر میں اس عبادت میں شامل ہوتے ہیں، بڑا دن مناتے ہیں، تو میرے عزیزو، اس بڑے دن پر اس عظیم ہستی کے لیے ہم کیا کریں؟ کیسے ہم اسے خوش آمدید کریں؟ کلیسیا پچھلے 4 ہفتوں سے ہماری ہدایت کرتی رہی ہے کلام کے ذریعے سے، آمد کے 4 ہفتوں میں، کہ ہم اپنے راستے سیدھے بنائیں، ہم اس کے لیے شاہراہ کو سیدھا بنائیں، ہم اس کے انتظار میں، اس کی تیاری میں، ہم اپنی زندگی سے ہر طرح کے پہاڑ کو ختم کریں، ہم اپنے راستے سے ہر طرح کے گڑھے کو ہموار بنا دیں تاکہ ہم یسوع تک پہنچ سکیں، تاکہ ہم چرنی تک پہنچ سکیں، تاکہ ہم ان گڈریوں کی طرح ہم بھی اپنے دل کو پاک صاف کر کے یسوع کی چرنی تک پہنچ سکیں۔ جب کلیسیا ہمیں 4 ہفتوں کا وقت دیتی ہے، جب ہم سب پورا سال اس دن کا انتظار کرتے ہیں اس عظیم ہستی کو خوش آمدید کہنے کے لیے، تو یہ واجب بنتا ہے کہ وہ جو قدوس ہے، وہ جو پاک ہے، جو آسمانوں پہ ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں فرشتے ہر وقت اس کی حضوری میں قدوس قدوس کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ ہستی جس کی حضوری میں بے شمار فرشتے نغمہ سرا ہیں، اس کی حمد کرنے، اس ہستی کو جب ہم قبول کرنے والے ہیں، اس کا بڑا دن منانے والے ہیں، جنم دن منانے والے ہیں، تو کیا یہ ضروری نہیں کہ ہم اس کے لیے مناسب طور پر تیاری کریں؟ دنیاوی طور پہ اگر کوئی بھی مہمان آنے والا ہو، کوئی بھی بڑا آدمی آنے والا ہو، تو کتنی تیاری کی جاتی ہے۔ تو جب خداوندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ، منجی دو عالم ہمارے درمیان آنے والا ہے، تو کیا واجب نہیں کہ ہم مکمل تیاری کے ساتھ اسے خوش آمدید کہیں؟ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح آج سے 2021 سال پہلے بیت لحم میں پیدا ہوئے، وہاں چرنی میں رکھے گئے۔ آج جب ہم اس عبادت میں شامل ہوتے ہیں، بڑے دن کی عبادت میں، اس کرسمس کی عبادت میں شامل ہوتے ہیں، آج یسوع بیت لحم تک نہیں بلکہ ہر گھر میں آنا چاہتا ہے، ہر کلیسیا میں آنا چاہتا ہے، ہر دل میں آنا چاہتا ہے۔ وہ یسوع آج ہمارے دلوں میں جگہ چاہتا ہے، نہ صرف یہاں گرجا گھر میں یا اپنے گھروں میں کہیں کہیں،
چٹنی بنا کے ہم اسے وہاں پہ رکھ دیں، نہیں، وہ کافی نہیں۔ یسوع ہمارے دل میں آنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی شخص اتنی سردی میں اگر اسے باہر ایسے چھوڑ دیا جائے، چھوٹے بچے کو اتنی سردی میں ہم چھوڑ سکتے ہیں باہر؟ دنیاوی طور پہ آپ دیکھیں، جو صرف ایک ہی دن کا جس کا عمر ہو، اسے آپ اتنی سردی میں چرنی میں چھوڑ سکتے ہیں؟ ہمارے اپنے علاقے کی اگر بات کریں، نہیں، یسوع کو ہم نے چرنی میں نہیں چھوڑنا۔ جب پچھلی رات 24 کی رات کو ہم نے یسوع کا استقبال کیا اس چرنی میں، آئے ہم اسے اس چرنی میں نہ چھوڑ دیں، کیونکہ وہ ہمارے دل میں آنا چاہتا ہے۔ وہ ہمارے دل میں آنا چاہتا ہے کیونکہ ہمارے دل میں دیکھیں ٹیمپریچر کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے اپنے دل میں رکھیں گے تو ہم یسوع کو محفوظ رکھیں گے۔ اگر ہم اسے دل میں جگہ دیں گے تو یسوع کو ہم اپنے دل کی چرنی میں محفوظ رکھیں گے۔ لیکن یسوع کو دل میں جگہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ دل سے غیر ضروری چیزوں کو خارج کیا جائے، نکالا جائے، ایسی چیزوں کو جو رکاوٹ بنتی ہیں یسوع کو دل میں اترنے کے لیے، ایسی باتوں کو، ایسے خیالات کو، ایسی منفی سوچوں کو جو یسوع کو ہمارے دل میں آنے سے شاید روکتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے دل میں یسوع کو جگہ نہیں دی، اگر ہم نے یسوع کا استقبال اپنے دل کی چرنی میں نہیں کیا، تو پھر یہ بڑا دن نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی سیٹرڈے مطلب ہفتے کا دن تو ہے، ہو سکتا ہے عبادت میں آپ آئے ہیں، لیکن میرے عزیزو اگر ہم نے اسے اپنے دل میں یسوع کو نہیں اتارا، جگہ نہیں دی، تو پھر یہ بڑا دن نہیں ہے، یہ کام سا دن ہی ہوگا۔ آئے ہم آج اس بڑے دن کے موقع پر اپنے دلوں میں سے ہر طرح کی کدورت، نفرت، بری سوچوں کو، منفی خیالات کو نکالیں، نیک ارادے رکھیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ زمین پر نیک ارادے کے آدمیوں کے لیے سلامتی۔ آج یہ سلامتی کا شہزادہ، بادشاہوں کا بادشاہ، منجی دو عالم ہمارے نیک ارادے چاہتا ہے، ہماری نیک سوچیں چاہتا ہے، ہمارے نیک خیالات یسوع چاہتا ہے کہ ہم اپنے خیالات کو نیک رکھیں، اپنے لیے، دوسروں کے لیے بھی اپنے خیالات نیک رکھیں، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی اپنے ارادے پاک رکھیں، اپنے ارادے نیک رکھیں۔ پھر ہم اس سلامتی کے رئیس کو اپنے دل میں جگہ دے سکتے ہیں، اپنے خاندانوں میں جگہ دے سکتے ہیں، اپنی کلیسیا میں جگہ دے سکتے ہیں۔ اس لیے آج خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ہمارے درمیان بھیج دیا۔ آئے ہم سچائی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، بڑی سنجیدگی اور ایمان کے ساتھ اس بڑے دن کے موقع پر اپنے نجات دہندہ یسوع مسیح کو اپنائیں، نہ صرف یہاں بلکہ اس کی زندگی میں اور اپنے گھروں تک بھی لے کے جائیں، اپنے خاندانوں میں بھی اسے رکھیں۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس کی پاک رضا پر چلیں گے، جب ہم اس کی پاک رضا پر چلیں گے، پھر ہی ہم یسوع کو اپنے دل میں جگہ دے سکیں گے۔ نہیں تو یسوع یہاں رہ جائے گا، ہم دعا کرنے کے بعد اپنے گھروں میں جائیں گے، کھانا پینا ہوگا، سیر و تفریح ہوگی، بات چیت ہوگی، اور یہ دن بھی اختتام پذیر ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، آئے ہم خوشیاں بانٹیں، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے زیادہ ہو جاتی ہیں، خوشیاں بانٹنے سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے خوشی کا دن۔ یہ بڑا دن تب ہوگا جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کریں گے، جب ہم اپنی دلوں سے نفرت، حسد، برائی، بدی کو نکالیں گے، ایک دوسرے کو سچے دل کے ساتھ معاف کریں گے، ایک دوسرے کو سچے دل کے ساتھ قبول کریں گے۔ آج آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے بہت خوبصورت دن ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں۔ اگر محلے داری میں رہتے ہوئے، رشتہ داری میں رہتے ہوئے، خاندانوں میں رہتے ہوئے کسی سے کوئی ناراضگی ہے، آج اس سے منا لیں۔ خاندانوں کو، ہماری کلیسیا کو ڈھیروں برکات سے نوازے، تاکہ آج کا دن ہم خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ گزاریں۔
اپنے ارادے نیک رکھیں، اپنی سوچیں نیک رکھیں، اپنے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، تاکہ ہم خوشیاں بانٹنے والے بن جائیں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔